نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ برادران اہل اسلام، رمضان شریف کا مہینہ عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ دن کو فرض روزہ رکھنا اور رات کو سنت تراویح ادا کرنا اس مبارک مہینے کی مخصوص عبادات ہیں۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے: شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، سنن ابن ماجہ۔ ترجمہ: اس مہینے کے روزے اللہ تعالی نے تم پر فرض فرمائے ہیں اور میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والے ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہیں اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے کہ شاید آئندہ سال ہمیں یہ مقدس گھڑیاں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ، شعب الایمان، للبیہقی۔ ترجمہ: جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، صحیح مسلم۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ نیز امت کو بھی اس مہینے میں عبادت کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خود بھی بکثرت عبادت فرماتے تھے اور امت کو بھی بکثرت عبادت کی ترغیب دیتے تھے۔ اس لیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ جتنی عبادت ہو سکے پوری ہمت اور کوشش سے کرنا چاہیے۔ نیز تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے قرآن کریم کے آداب کا ضرور لحاظ رکھیں۔ افسوس ہے کہ آج کل اس بارے میں سخت کوتاہی برتی جاتی ہے اور جلد از جلد ختم قرآن کے شوق میں شرعی ہدایات کو بھی پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ عام طور پر 3 اور کہیں کہیں 5 پارے تراویح میں پڑھنے کا رواج ہوتا چلا جا رہا ہے،
زیادہ سننا یا پڑھنا برا نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا تیز نہ پڑھا جائے کہ حروف کٹ جائے یا غلطیاں رہ جائیں۔ ایسی جلد بازی قرآن کریم کے ساتھ سخت بے ادبی اور توہین ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہتر ہے کہ روزانہ اتنی مقدار میں قرآن پاک سنایا جائے کہ 27ویں یا 29ویں شب میں یہ ختم ہو جائے، تاکہ اس بہانے آخری مہینے تک تراویح کی پابندی اور ذوق اور شوق برقرار رہے اور رمضان کا آخری عشرہ سستی اور کاہلی کی نظر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔